یعنی اس سے بڑی یعنی عجیب و غریب بات نہیں ہو سکتی کہ اسرائیل جیسا چھوٹا سا ملک اتنی بڑی طاقت کو اس طرح دنیا میں انگلیوں میں گھما رہا ہو، اور سارے 25 کروڑ امریکی احمقوں کی طرح وہ کر رہے ہیں کہ جو اسرائیل ان سے کروانا چاہتا ہے، اس لیے کہ امریکنز کے حکمران نیوکون کنزرویٹو ایوانجلیکل کرسچن زائنسٹس ہیں، اور یہ اتنا بڑا فراڈ اور ڈرامہ کیا گیا. لٹرلی یہ وہ سامری کا جادو ہے، ایسا جادو ہے، اٹس ایکچوئل میجک، کہ جس میں انہوں نے ایک میک بلیف اکنامک سسٹم بنا دیا ہے، میڈیا کے ذریعے جو اصل حقیقت ہے اس کو غائب کر کے جھوٹ اور فریب مکر بنایا ہوا ہے. امریکنز کو یہ یقین دلا دیا ہے کہ وار آن ٹیرر ان کے فائدے میں ہے جو یہ لڑ رہے ہیں، اور جو ان کے لیڈرز ہیں، جو ان کے حکمران ہیں، جن کو امریکن سمجھتے ہیں کہ ہمارے حکمران ہیں، اصل میں زائنسٹس ہیں، اصل میں اسرائیلی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، اصل میں امریکن ملٹری اور اکنامک اور پوٹینشیل کو وہ استعمال کر رہے ہیں گریٹر اسرائیل کے قیام کے لیے اور پوری دنیا میں تباہی پھیلانے کے لیے. کہ دنیا جتنی چھوٹی ہوگی، تباہ و برباد ہوگی، اتنی ہی مقروض ہوگی اور مجبور ہوگی ان بڑے بڑے فائنانسرز اور بینکرز کے. اب ان کا پلان یہ ہے کہ دنیا 6 ارب کی آبادی بہت زیادہ ہو گئی ہے. اسرائیل کا ہم 6 ارب کی آبادی کو ہم کنٹرول نہیں کر سکیں گے، تو کم از کم 4 ارب کی آبادی کو ہم مار دیتے ہیں. لہذا مارنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ دنیا میں قحط برپا کیا جائے، دنیا میں کھانے یا فوڈ سپلائیز روکی جائیں، دنیا میں جنگیں کرائی جائیں، نیوکلیر جنگیں ہوں. اب نیوکلیر جنگ میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اٹس ویری میسی بیکاز ریڈیو ایکٹیو ریڈیشن اور اس کے بعد ان کا سارا سلسلہ. لہذا بیماریاں پھیلانا از دا سیفسٹ. لہذا ایڈس کو، وائرس کو لیبارٹری میں پیدا کر کے افریقہ میں پھیلایا گیا ہے. برڈ فلو کا جو وائرس ہے ڈیلیبریٹلی لیبارٹری میں کریٹ کر کے پھیلایا گیا. انہوں نے خود ویکسینز بنائی ہوئی ہیں اپنے لیے، تو ان کو پتا ہے ہم 10-15 لاکھ لوگ ہیں، ہم لوگوں نے اپنی ویکسین استعمال کر لینی ہے، ہم لوگ کو بچ جائیں گے، کوئی ایشو نہیں. لیکن باقی دنیا کے 4-5 ارب کچرا آبادی جو ہے اس کو ہم ضائع کر دیں گے. اور اس دنیا کے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے، اس پوری دنیا پر ایک گلوبل گورنمنٹ بنانے کے لیے جس کا مرکز گریٹر اسرائیل میں ہوگا لیکن حکومت پوری دنیا پر ہوگی، ان کا 21ویں صدی کا یہ پلان ہے. اس کو کہتے ہیں اسلامی اصطلاح میں اس کو دجال کا نظام کہتے ہیں. سر یہ جو ہے یہ نیو ورلڈ آرڈر کی طرح ہے، یہ اسی کو نیو ورلڈ آرڈر بنیادی طور پر دجال کے نظام کی فائنل ٹرمینیشن ہے، فائنل کمپلیشن ہے. ہماری شریعت میں، ہمارے سنت میں، ہمارے دین میں اس کو دجال کا نظام کہتے ہیں. حضور نے اس کی پورے ہر نبی نے اپنی قوم کو ایسے نظام سے بتایا تھا کہ اتنا خطرناک نظام ایک آنے والا ہے کہ انسان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ صبح وہ مسلمان ہے، شام کو اس کا ایمان ہوگا یا نہیں، اور فتنے اس کے گھروں میں اس طرح داخل ہوں گے جیسے بارش کے قطرے داخل ہوتے ہیں. اور ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے نظام سے بچایا. نظام کا مطلب یہی ہے کہ یہ یعنی ایک بیسک ڈیفینیشن دجال کی یہ تھی کہ وہ دنیا کی اکانومی اور خوراک اور فوڈ کنٹرول کرے گا. دس از واٹ از ہیپن. اور یہ وقت میں ہم آ چکے ہیں. دس از دا سسٹم آف دجال از بینگ ان پلیس. اس کو ریزسٹ کیا جا رہا ہے، ظاہر ہے مسلمانوں کی طرف سے بھی اور اچھے انسانوں کی طرف سے بھی مزاحمت ہے، لیکن ابھی یہ نظام اپنے مومنٹم میں ہے. ابھی ناؤ اٹ از ٹرائنگ ٹو ایکسپینڈ. یہ لوگ خدا نہیں ہے نعوذ باللہ، لہذا ہر جگہ مار بھی کھاتے ہیں، چوٹ بھی پڑتی ہے. لیکن ابلیس کی سب سے اعلیٰ مینیفیسٹیشن ہے، سب سے زبردست خوبصورت شکل ہے ابلیس کی. اگر دنیا میں کہیں دیکھنا ہے تو یہ کفر کا جو نظام اس وقت بنا ہوا ہے کہ کریڈٹ کارڈ پہ 2 مسلمان مدینے میں بھی تجارت کرتے ہیں تو نیو یارک میں بیٹھا ہوا یہودی اس میں سے اپنا حصہ نکال لیتا ہے. یعنی اس سے زیادہ ماسٹر پیس، ماسٹر کمال جو ہے ہو نہیں سکتا کہ کس طریقے سے یہودی نے نظام بنایا ہوا ہے. دنیا میں آپ کہیں بھی کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں اپنا تو ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ خالد نے، سلیمان نے یا طارق نے سنگاپور میں ایک ہوٹل میں چیک ان کیا ہے تو اس کمرے میں ٹھہرا ہوا ہے. یہ ساری ان کو پوری جو کریڈٹ کارڈ استعمال کیا ہے دے نو ایگزیکٹلی واٹ یو آر اسپینڈنگ، واٹ یو آر شاپنگ، واٹ یو آر بائنگ، کیا شوق ہے آپ کے، کیا ہیبٹس ہیں. پوری دنیا کے ایک انسان کے اوپر یہ جاسوسی کے لیے نگاہ رکھ سکتے ہیں کریڈٹ کارڈ کے استعمال کی وجہ سے. آلریڈی موبائل فونز کی وجہ سے یہ ہے کہ دنیا میں آپ کہیں بھی جاتے ہو ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کے شہر میں کس جگہ، کس ریجن میں، کس خطے میں موجود ہو. بیکاز یہ آپ نے ٹریکنگ ڈیوائس تو لگا لیا اپنے اوپر، ہر انسان کے اوپر ایک ٹریکنگ ڈیوائس لگی ہوئی ہے. اب وہ اس سے بھی اگلے اسٹیپ پہ جانا چاہتے ہیں کہ آپ کے جسموں میں، جس طرح گاڑیوں میں ٹریکر لگے ہوئے ہیں، آپ گاڑی جہاں مرضی لے جاؤ، آپ کی گاڑی پہ انہوں نے ٹریکنگ آلریڈی گاڑیوں پہ بھی ڈال دی ہے سیکیورٹی کے نام پہ. اب وہ اینڈ اپ جو میں وہ بھی کرنا، اب وہ نیو ورلڈ آرڈر میں جسم انسانوں کو جسموں میں ڈال دیں گے. کوئی انسان دنیا میں کہیں چھپ ہی نہیں سکتا، جا ہی نہیں سکتا. ہوم لینڈ سیکیورٹی تو بھی کر بھی رہی ہے ایگزیکٹلی. تو آپ دنیا میں کسی پہاڑ میں بھی چھپ جائیں جا کے تو دل انسٹنٹلی نو کہ یہ فلانے پہاڑ کے فلانے پتھر کے پیچھے یہ چھپا ہوا ہے. تو دین دیر از دس از ہاؤ. یہ جو ان کے ڈالر کے نوٹ کے اوپر آئی بنی ہوئی ہے نا، ایک آنکھ بنی ہوئی ہے، الٹیمیٹلی اس کا آبجیکٹو یہی ہے، آل سینگ آئی کہتے ہیں اس کو. وہ آنکھ جو انسان، ہر انسان کو پوری دنیا میں ہر جگہ دیکھ رہی ہو. اس کو توڑنے کا سولوشن کیا ہے؟ ہاؤ ڈو یو کاؤنٹر دس سسٹم؟ So this system is being implanted right now. They're moving forward. پوری دنیا میں جو آپ کو جنگیں نظر آ رہی ہیں اس وقت، جو امریکن وار آن ٹیرر ہے سو کالڈ، یہ بیسکلی 21st سینچری میں نیو ورلڈ آرڈر میں اس زائنسٹ ایجنڈا کی ہی امپلیمنٹیشن ہے، جس کی الٹیمیٹ نتیجہ یہ ہے کریشن آف گریٹر اسرائیل اور پھر پوری دنیا پہ اکنامک اور ملٹری کنٹرول. دس از دی آبجیکٹو. یہ ایک ہارڈ کور ریلیجیس آئیڈیالوجی ہے. اب احمقوں کی جنت سے ہمیں نکل آنا چاہیے کہ صاحب یہ امریکہ وہ ہے، اور امریکہ بڑا اچھا ملک ہے، وہاں بڑا اچھی سسٹم ہے. پاکستان یہاں پہ بنیادی طور پر کوئی مسلمان ملک ملٹری اور نیوکلیر پاور کے ساتھ یہ نہیں چھوڑیں گے. اس کے لیے
اس وقت صرف پاکستان رہ گیا ہے. دنیا کے 3 مسلمان ملک ہیں جن کے پاس اب کوئی ملٹری پوٹینشیل ہے. ٹرکی کے پاس ہے، ایران کے پاس ہے اور پاکستان کے پاس ہے. اس میں ہم سب سے خطرناک ہیں ان کے لیے بیکاز ہمارے پاس ایک نیوکلیر پوٹینشیل بھی ہے. لہٰذا پورے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر کے چھوٹا کرنا، ڈس انٹیگریٹ کرنا اور اس کے نیوکلیر ایسٹس کو نکالنا اس نیو ورلڈ آرڈر کا فنڈامنٹل امپورٹنٹ پرائمری پلر ہے. اس کے بغیر نہیں ہو سکتا نیو ورلڈ آرڈر. اسی وجہ سے جو پاکستان کی لوکیشن ہے اسٹریٹجک، وہ ہماری لوکیشن، ہمارا جذبہ، ہماری آبادی، ہماری ٹیکنالوجی، ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، یہ سب خطرہ ہے ان کے لیے. صرف لوکیشن نہیں، ہماری آئیڈیالوجی بڑھ کر پاکستان اللہ رسول کے نام پہ بنا اور ہمارے پاس نیوکلیر پوٹینشیل ہے. ہماری 6 لاکھ کی فوج ہے، ہماری 16 کروڑ کی عوام ہے، جذبہ رکھنے والے. اس سے یہ خوف کھاتے ہیں. لہٰذا اس ملک پر کرپٹ ناپاک حکمرانوں کو مسلط کرنا، میڈیا کے ذریعے اس کی آئیڈیالوجی کو خراب کرنا، اس کو انڈینز کے ساتھ ڈائلوٹ کرنا کہ غلط ہو گیا انڈیپینڈنس، پاکستان انڈیا الگ نہیں ہونا چاہیے تھا، مل کے بیٹھتے ایک جیسا ملک ہے، دوبارہ مل جاتے ہیں جا کے. یہ تصور. پاکستان انسٹیبل ملک ہے، نیوکلیر ہتھیار دہشت گردوں کے پاس چلے جائیں گے. سری لنکا کی ٹیم پر فائرنگ کروا دی بتانے کے لیے کہ پاکستان تو خود کنٹرول نہیں کر سکتا، لا اینڈ آرڈر نہیں ہے. تحریک طالبان پاکستان کو سپورٹ کرنا، ملک کو خود کچھ حملے کروانا، زرداری کی حکومت کو مسلط کرنا، یہ سارا اس نیو ورلڈ آرڈر کا حصہ ہے کہ جس میں پروو یہ کرنا ہے کہ پاکستان از اے فیلڈ اسٹیٹ، از اے فیلنگ اسٹیٹ. اور لہٰذا یہ فیلنگ اور فیلڈ اسٹیٹ، نیوکلیر ہتھیار اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے. اس سے نیوکلیر ہتھیار پوری دنیا کو چاہیے کہ دے شوڈ گیٹ ٹوگیدر اور پاکستان پٹ. جس طرح عراق پہ انہوں نے 10 سال سینکشنز لگائیں اور عراق کا بیڑا غرق کر دیا، اس کے بعد گھس گئے عراق کو، تو اب توڑ کے چھوٹا چھوٹا کر دیا، ختم کر دیا عراق. بٹ پاکستان میں مطلب وی نو، وی بینگ مسلم، وی نو کہ پاکستان کی کتنی امپورٹنس ہے، اینڈ وی ہیو اے بلیو دیٹ وی وونٹ فیل. سو ان کو پتہ ہے، دے نو دس کہ دے آر گوئنگ ٹو فیل. بات کی ان کو ایسی بات نہیں ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. قرآن کہتا ہے ان کے بارے میں. اس کے باوجود ان کو اتنی لعنت ہے اللہ کی کہ ساری زندگیاں ہزاروں سال انہوں نے گزار دی ہیں اور صرف مسلمانوں کے حضور کی دشمنی کرتے ہوئے. اسی وجہ سے تو اللہ کی لعنت ہے ان کے اوپر نا. ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ پاکستانیوں کا پوٹینشیل کیا ہے اور یہ جنونی اور دیوانوں کی طرح اپنے مشن کو اچیو کرنے کے لیے، پاکستان کو تباہ توڑنے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے یہ کوشش کرتے رہیں گے. اپنے خیال میں ان کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے جب انہوں نے ایسٹ پاکستان توڑ کے الگ کر لیا، بڑی خوشی ہوئی. جب انہوں نے ہمارے اوپر غدار مسلط کر دیے، پاکستان کے اندر اسلامک اسٹیٹ نہیں بننے دی، پاکستان کو پوٹینشیل کو اس طرح نہیں استعمال. ہمارا جو پوٹینشیل ہے، مائی گڈنس، جو ہمارے ریسورسز، جس طرح ہمارے پاس ریسورسز اور وسائل. اب یہ دیکھو کہ اس قدر 60 سال سے لوٹا جا رہا ہے ملک، اس کے باوجود اس ملک میں دولت اس قدر فراوانی سے نظر آتی ہے، اس قدر اس ملک کے اندر ہمارے پاس ویلتھ ہے، اس قدر ریسورسز ہیں، اتنا پوٹینشیل ہے، زمین میں خزانے بھرے ہوئے ہیں اس ملک کے. اور ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے یوتھ کے جو پوٹینشیل ہے، دنیا کے جینیس ہیں ہمارے بچے جو پوری دنیا میں، جو ہم نے کس طرح پوری دنیا کی پابندیوں کے باوجود اپنے ویپن سسٹمز اور میسائل اور نیوکلیر بامز بنا لیے ہم لوگوں نے. اور دنیا حیران ہے کہ یہ کر کیسے لیا ان لوگوں نے. امپاسبلٹی تھی، ہم نے کر کیسے لیا. تو اس پوٹینشیل سے یہ خوف کھاتے ہیں. ہم پاکستانیوں کو ذرا سی اچھی قیادت مل جائے تو راتوں رات یہ ملک جو ہے پوری دنیا کی اس کی اور نام میں پوری دنیا کے فیصلے ہوں گے. بٹ دنیا کیناٹ موو. وی سٹ ایٹ اے پلیس، ورلڈ کیناٹ موو اراؤنڈ اس انلیس دے کم اینڈ ریکویسٹ اس کہ پاکستان اجازت دے تو ہم کریں. یہ پوٹینشیل ہے ہمارا اور اس پوٹینشیل کو ہم نے اچیو کرنا ہے. دشمن کا کام ہے کہ اس کو توڑ کے چھوٹا چھوٹا کر دیا جائے تاکہ ملک ختم ہو جائے. This is a war, it's going on. This is what the New World Order is. New World Order کا سب سے پرائم ایلیمنٹ یہ ہے کہ مسلم ورلڈ کے ملٹری، اکنامک اور نیوکلیر پوٹینشیل کو تباہ کر دیا جائے. اور ظاہر ہے یہ سب چیزیں فوکس ہوتی ہیں پاکستان پہ. اگر پاکستان ختم ہو گیا، خدا نخواستہ، جو کہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے اگر پاکستان کو ختم کر لیا تو اگلے 200 سال تک، 300 سال تک، 400 سال تک دنیا میں کوئی مسلمان طاقت پر سر نہیں اٹھا سکے گی. سو اللہ تعالیٰ کا اسٹیک یہاں پہ انوالو ہو گیا ہے پاکستان میں. یعنی جس طرح جنگ بدر کے موقع پہ حضور نے فرمایا تھا، اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ اگر آج یہ 313 کٹ گئے تو قیامت تک پھر کوئی آپ کا نام لینے والا نہیں بچے گا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر